أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأذن في الناس بالحج. اے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے. یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل بھی، بغیر سواریوں کی، اور دبلی پتلی سواریوں پر بھی. یاتین من کل فج عمیق، دنیا کے دور دراز علاقوں سے لوگ تمہارا یہ اعلان سن کر اس بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں گے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے منافع ان کا مشاہدہ کر لیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور متعین دنوں میں وہ اللہ کا نام کثرت سے لیں، اس کا ذکر کریں. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، انہیں ذبح کرتے ہوئے ان پہ اللہ کا نام لیں. فَكُلُوا مِنْهَا، تم سب اس سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو بھی غریب اور فقیر لوگ ہیں انہیں بھی اس سے کھلاؤ. دنیا کے کونے کونے سے آج اہل ایمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی جانب سفر کر رہے ہیں یا سفر کا آغاز کرنے والے ہیں. یہ حج، اس میں بے شمار فائدے ہیں. لیشہدوا منافع لہم، کہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے آ کے اپنے فائدوں، اپنی منفعت کا مشاہدہ کر لیں. اس میں بے شمار فائدے ہیں. جس طرح کہ ایک محلے کے لوگ اپنے محلے کی مسجد میں دن میں 5 بار جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے احوال کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت کو معلوم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت، ہمدردی، اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں. پھر ایک ہفتے کے بعد جمعہ کے دن محلے کی بنیاد سے بڑھ کر کئی محلوں کے لوگ مل کر ایک بڑی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، تاکہ محلے کی بنیاد سے بڑھ کر ایک دوسرے کے احوال کو جانا جائے، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کی جائے، اور آپس میں محبت اخوت کو عام کیا جائے. پھر سال میں 2 بار عیدین کے موقع پر
ایک بڑی بنیاد پہ شہر کے لوگ عید کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے احوال معلوم کرتے ہیں، اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ حج کا اجتماع پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع ہے، اور زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے تاکہ ساری دنیا کے مسلمان ایک مقام پر جمع ہو کر ایک دوسرے کے احوال کو جانیں، ایک دوسرے کی مشکلات کو معلوم کریں، دوسروں کے ساتھ محبت چاہت کا اظہار کریں، دوسروں کے دکھ میں شریک ہوں۔ یہ ایک مسلمانوں کا عالمی بنیاد پر سب سے بڑا اجتماع ہے، اور صرف زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اگر صحیح معنوں میں حج کی روح کو حاصل کر لیا جائے تو ایک بار حج کرنے کے ساتھ انسان کو وہ روحانیت مل جاتی ہے، وہ روحانی قوت مل جاتی ہے جو ساری زندگی اس کے کام آتی ہے۔ یہ حج جہاں اپنے اندر بے شمار فوائد لیے ہوئے ہے، وہاں ہر مسلمان کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی یاد بھی دلاتا کہ تم کس نبی اور کس رسول کے اعلان پر، کس کی دعوت کے جواب میں اس میدان میں، اس گھر میں جمع ہو، اس کی سیرت کو سامنے رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں کہ آج اس زمین پر جتنے بھی آسمانی دین کے ماننے والے ہیں وہ سبھی آپ کی رسالت کو مانتے ہیں۔ کوئی بھی اس زمین پہ ایسا آسمانی دین نہیں ہے جو فخر کے ساتھ اس نبی کے ساتھ اپنی نسبت کا اعلان نہ کرتا۔ یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ قائم ہیں۔ عیسائی بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ عمل کرنے والے ہیں۔ وہ قریش مکہ بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ چلنے والے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے اپنے آخری نبی کو یہ پیغام دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ ہم نے اے نبی آپ کی جانب وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ وہ ابراہیم جو اپنی زندگی میں سارے ادیان باطلہ کو، معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے دین کو اختیار کر کے، ایک اللہ کی توحید کا علم اٹھا کر ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ وہ اپنے دور میں ایک فرد تھے لیکن ایک امت کا کام کیا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، وہ ایک فرد تھا لیکن کام اس نے ایک جماعت کا کیا، ایک قوم کا کیا۔ اس ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیجئے، ان کی اس سیرت کو سامنے رکھیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے اس نبی کی خدمات کے صلے میں انہیں یہ اعزاز دیا، ابو الانبیاء ہونے کا اعزاز دیا کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے سبھی ان کی اولاد میں سے تھے۔ نے اپنا خلیل بنا لیا، میرا یہ خلیل ہے جس کے دل میں میرے سوا کسی کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں بستا ہوں تو میں بستا ہوں، اسے محبت ہے تو مجھ سے محبت ہے، اس کی ساری محبتیں میری محبت کتابیں ہیں، ہر چیز کی محبت کو میری محبت پہ قربان کر دینے والا یہ میرا خلیل ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس نے میری خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا، وہ باپ جو ایک گدی نشین تھا،
جس کے پاس دولت بھی تھی، منصب بھی تھا، اگر دولت کا لالچ ہوتا، دولت کی محبت ہوتی، اس گدی اور منصب کی محبت ہوتی تو باپ کی بات کو مان لیتا، لیکن اس نے اپنے رب کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ اس قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ بڑے اچھے انداز میں اپنے باپ کو دعوت دی، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ آپ ایسے بتوں کی، ایسے پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اور ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وہ معبود نہیں جو نہ سن سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو۔ اپنے باپ کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی۔ اس قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اے ابا جان اور اے میری قوم، یہ کیسے بت ہیں جن کے سامنے تم بیٹھ جاتے ہو، جن کے سامنے جھک جاتے ہو، جن کے سامنے اپنی منتیں پیش کرتے ہو؟ یہ پتھر ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس قال قومہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اور اعلان کر دیا ہے میری قوم، تم جن کی پوجا کر رہے ہو، جن کو رب کی عبادت میں شریک کر رہے ہو، میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے معبودوں کو دیکھ لیا، میں نے ستاروں پہ غور کر لیا جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں نے چاند کو بھی دیکھ لیا، سورج کو بھی دیکھ لیا، ہر ایک پہ غور کر لیا جو تمہارے معبود ہیں۔ ان بتوں پہ بھی جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کے سامنے اپنی نظریں پیش کرتے ہو، میں نے غور کر لیا، سورج، ستارے، چاند سب ڈوب جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں۔ رب وہ نہیں ہوتا جو ڈوب جائے اور غروب ہو جائے۔ رب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہے، جو رب غروب ہو جائے، ڈوب جائے، کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، وہ رب نہیں ہوتا۔ اور یہ بت، پتھروں کے بت تم نے خود بنائے ہیں، اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنا کے اسے رکھ کر انہیں پوجتے ہو۔ پھر قوم کو سمجھانے کے لیے، ان کی عقل پہ تھوڑا مارنے کے لیے ان بتوں کو توڑ دیا کہ دیکھو، اگر یہ بت تمہارے معبود کسی کام کے ہوتے، کسی قوت کے مالک ہوتے، تو آج جس نے ان کو توڑا ہے یہ ان کو توڑ دیتا، ان کو مار دیتا، ان کو ہلاک کر دیتا، یا کم از کم تمہیں ہی بتا دیتا کہ مجھے کس نے مارا ہے، مجھے کس نے توڑا ہے۔ جو تمہارے معبود تمہیں نہیں بتا سکتے، انہیں کون مار کے چلا گیا، انہیں کون توڑ گیا۔ جو بت اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہارے یہ معبود اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ ان کی عقل کو جھنجھوڑا، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور اپنے وطن سے نکال دیا۔ باپ نے بھی اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ بیٹے سے کہا وَہْجُرْنِی مَلِیًّا، اے ابراہیم مجھ سے دور ہو جاؤ، لمبے عرصے کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے رب کی خاطر اپنا گھر بار، دولت، گدی کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ یہ ساری آزمائشیں انہیں برداشت کیا۔ جب قوم کو دعوت دی اور ان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، تو قوم نے ان سے انتقام لینے کے لیے ان کو آگ میں ڈالنا چاہا۔ رب ذوالجلال نے سب کچھ دیکھا، آگ جلاتے رہے، بھڑکاتے رہے، لیکن جب اپنے اس نبی کو اس آگ میں پھینکا، کہا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم،
اے آنکھ تجھے میں نے پیدا کیا ہے، تجھ میں گرم ہونے کی، جلانے کی، بھڑکانے کی صلاحیت میں نے پیدا کی ہے، کونی بردم و سلاما، لیکن اب میں ہی کہتا ہوں یہ ساری صلاحیت تم سے میں چھین رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جا، صرف ابراہیم کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ وہ خالق بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے خود ساختہ معبود کسی کام کے نہیں ہیں، کسی منفعت کے مالک نہیں ہیں، رب ہی ہے جو مسبب الاسباب ہے، جس کے ہاتھ میں ہر قسم کے اختیارات ہیں، قوتوں کا مالک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ پیدا کرنے کے بعد بھی اس سے وہ قوتیں چھین سکتا ہے، وہ صلاحیتیں سلب کر سکتا ہے۔ یہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ایسی بے شمار آزمائشیں آئیں، اولاد نہیں ملی، جوانی گزر گئی، لیکن رب کے سوا کسی اور در کو نہیں دیکھا، کسی اور جانب نظر نہیں اٹھائی اولاد کے حصول کے لیے۔ تعلق تھا تو رب کے ساتھ تھا، اعتماد تھا، یقین تھا، توکل تھا رب کی ذات پہ کہ اولاد اسی نے دینی ہے، اس کے سوا کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپے میں داخل ہو گئی، بیوی بانجھ ہو گئی، اولاد نہیں ملی، لیکن جانتے تھے کہ یہ سب ظاہری اسباب ہیں، جوانی بھی ظاہری سبب ہے، وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ جب چاہے بڑھاپے کے عالم میں بھی بانجھ عورتوں سے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے مایوس نہیں ہوئے، اعتماد رب کی ذات پہ رہا، مایوس بھی نہیں ہوئے، آخر دم تک اس سے اولاد مانگتے رہے۔ رب ذوالجلال نے پھر بڑھاپے کے عالم میں اولاد دے کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو جو میرا بن جاتا ہے میں اسے آزماتا ضرور ہوں، اس کا امتحان لیتا ہوں، اور جب میرا بندہ میرے امتحان میں کامیاب ہو جائے میں اسے نوازتا ہوں، اسے دیتا ہوں، اس پر انعامات کی بارش کر دیتا ہوں۔ جب بیٹا ہوا رب نے پھر آزمایا، دنیا کو دکھانے کے لیے کہا کہ اس چھوٹے سے نامولود بیٹے کو اور اس کی نازک سی ماں کو اس جنگل بیاباں میں چھوڑ کے آؤ۔ محبت تھی رب کی، رب نے اولاد دی، رب کا حکم ہے کہ اس کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، اپنے چھوٹے سے اکلوتے معصوم بیٹے کو اور اس کی نازک سی ماں کو اس جنگل میں جہاں پینے کا پانی نہیں تھا، سائے کی جگہ نہیں تھی، کھانے کا سامان نہیں تھا، اسے چھوڑا۔ رب ذوالجلال نے پھر ہمیں دکھا دیا کہ دیکھو تم میرا بن جاتا ہے، میری بات مانتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میں کس طرح اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہوں، اسے کیسے میں انعامات دیتا ہوں۔ ان کے پاس پانی نہیں تھا، میں نے ایسا پانی دیا، ایسا کنواں دیا جو قیامت تک کے لیے جاری رہے گا، اور لوگ اس کے پانی کو ترسیں گے، اس پانی کے حریص ہوں گے، اس پانی کو مانگیں گے۔ ہر مومن کے دل میں تڑپ ہوگی مجھے بھی زمزم کا پانی مل جائے۔ رب ذوالجلال جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور بندے امتحان میں کامیاب ہو جائیں پھر اس طرح انعامات بھی دیتا ہے۔ جب یہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اشارہ کیا خواب میں ذبح کرنے کا، حکم نہیں دیا، بتایا کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت حکم کی نہیں، اشارے پہ بھی قربانی دے دیتی ہے۔ حکم نہیں دیا، آرڈر نہیں دیا، اشارہ کیا خواب میں، بیٹے کو قربان کرنے پہ تیار ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے یہ انعام دیا کہ یہ قربانی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ہر امت میں قائم کر دیا۔ رب ذوالجلال کے انعامات ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب ذوالجلال نے ابراہیم کا امتحان لیا، اسے آزمائشوں میں ڈالا، قدم قدم پہ، جوانی سے لے کے آخر دم تک آزمائشیں کی، امتحان لیے، اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم تو میرے ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، اب میں انعام کے طور پہ تجھے ساری دنیا کا امام بنا رہا ہوں،
دنیا کی امامت سیادت تجھے دے رہا ہوں، آج کے بعد جو نبی بھی آئے گا تیری اولاد میں سے ہوگا، جو رسول بھی آئے گا تیری اولاد میں سے ہوگا، یہ ساری امامت و سیادت میں نے تمہیں دے دی ہے۔ رب ذوالجلال اس طرح اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، یہ رب کا طریقہ ہے۔ کبھی اپنے بندوں کو دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی اپنے بندوں سے چھین کے امتحان لیتا ہے۔ یہ زندگی امتحان کا نام ہے۔ وَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس نے زندگی یا موت، یہ سلسلہ زندگی کا اس کائنات میں بنایا تو کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے تم میں کون اچھے کام کرنے والا ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ہر ایک کو آزمایا، حسنات کے ساتھ بھی، انعامات دے کے، خوشیاں دے کے، مسرتیں دے کے آزمایا، اور پھر ہم نے مسرتیں خوشیاں چھین کے بھی آزمایا۔ یہ رب کا طریقہ ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے۔ اور ایک مومن کا انداز یہی ہوتا ہے، رب دے تب بھی اس کا شکر ادا کرے، رب چھین لے تب بھی رب کی رضا پہ راضی رہے۔ آپ نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ رب اسے دیتا ہے، یہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے، رب خوش ہو جاتا ہے، رب اس سے چھین لیتا ہے، یہ تب بھی صبر کرتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں یہ صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتا ہے، رب اس پر راضی رہتا ہے۔ یہ چیز کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف مومن کے لیے ہے۔ مومن کا انداز یہ ہے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، تب بھی رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ وہ نعمتیں دے، خوشیاں دے، مسرتیں دیں، تب بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں اپنے نبی سلیمان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے ملکہ سبا کے تخت کو لانے کی خواہش کا اظہار کیا کہ اس ملکہ سبا کا تخت میرے پاس آ جائے، جب پلک جھپکتے ہی وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ سب کچھ یہ انعام میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے۔ نبی کہہ رہا ہے، وہ نبی جو بادشاہ بھی تھا، حکمران بھی تھا، نبی بھی تھا، پلک جھپکنے میں جب اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، ملکہ سبا کا تخت سامنے آ جاتا ہے تو اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں آتا۔ فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری طاقت نہیں، میرا کمال نہیں، میری صلاحیت نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اس رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس چیز پر کس چیز کا اظہار کرتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکریہ ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، جو نعمت ملنے پہ تکبر کرتا ہے، ناشکری کا اظہار کرتا ہے، رب بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ غنی ہے، کریم ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ آج اس نے دیا، اس کی نعمت ملنے پہ شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا، اس کی نافرمانیاں کی، اس کی نعمت کی قدر نہ کی، تو کل یہ نعمتیں چھین سکتی ہیں۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو آزماتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے میرے بندے کیا کرتے ہیں، میری نعمتیں پا کر، میرے انعام کو پا کر کیا کرتے ہیں، اور جب میں ان سے نعمتیں چھینتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ رب کا طریقہ ہے۔ ایک مومن کا انداز یہی ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے، امتحان ہے، میں نے آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، میں نے رب کی معصیت نہیں کرنی، جس رب نے جو نعمت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کے احکامات کو بجا لانا ہے، اسے راضی کرنا ہے۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر ایک مومن کا انداز یہ ہے کہ اپنے ماضی پہ نگاہ ڈالتا ہے کہ کہیں یہ مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اس لیے رب کا یہ فرمان ہے، ما اصابکم من مصیبت وبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں سے بہت سی مصیبتیں تمہارے برے اعمال کی نتائج ہوتی ہیں،
وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور اب بہت سے گناہوں کو تو معافی کر دیتا ہے، اس کی سزا نہیں دیتا، لیکن دنیا میں بعض گناہوں کی سزا تمہیں دیتا ہے تاکہ تم راہ راست پہ پلٹ آؤ، اس رب کی جانب پلٹ آؤ۔ یہ اس کا طریقہ ہے، جب کسی پہ مصیبت آئے، تکلیف آئے، نعمت چھن جائے، اس سے غور کرنا چاہیے کہیں مجھ سے کوتاہی تو نہیں ہوئی، میں نے رب کی نعمتیں پا کر نہ شکری تو نہیں کی، کسی پہ زیادتی تو نہیں کی، کسی پہ ظلم تو نہیں کیا۔ اگر کہیں زیادتی نہیں، کسی پہ ظلم نہیں کیا، پھر مصیبتیں رب کی جانب سے بھی ہوتی ہیں تاکہ اپنے بندوں کو کندن بنا دے، انہیں اور پختہ کر دے، ایمان میں، تقوی میں، ہر چیز میں مضبوط کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو شخص مصیبت کے آنے پہ اپنے گناہوں پہ، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے بعد پھر اس پہ صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی بھی مومن مرد پہ یا عورت پہ مصیبتیں آتی ہیں، ما یزال البلاء بالمومن والمومنۃ، مومن مرد ہو یا عورت ہو، اس پہ مصیبتیں آتی ہیں، فی نفسہ وفی والدہ وفی مالہ، اس کے اپنی ذات پر بھی مصیبتیں آئیں گی، اولاد پہ آئیں گی، مال پہ آئیں گی، اگر ان پہ صبر کرتا ہے، ان پہ صبر کرتا ہے، ان مصائب پہ، تو قیامت کے دن رب سے ملے گا، ما علیہ خطیۃ، اس کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، سبھی گناہ مٹ جائیں گے ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی بنا پہ۔ آپ نے فرمایا کہ لا یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی شوکت شاکھا، کس مسلمان کو کوئی تکلیف بھی آتی ہے، کوئی غم آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، درد ہو، حتیٰ کہ کانٹا بھی کہیں چپ جائے، اس پہ صبر کرے، رب تعالیٰ اس کی بنا پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو مصیبت رب کی جانب سے ہو اس پہ صبر کیجئے، رب کی جانب سے ہے، رب کا فیصلہ ہے، اس پہ ہم راضی ہیں، رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور وہ مصیبتیں، تکلیفیں جلد دور کر دیتا ہے۔ لیکن اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم پہ مصیبتیں کیوں آئیں، یہ تکلیفیں کیوں آئیں، ہم سے نعمتیں کیوں چھن گئی۔ ہر ایک انسان کو اپنی حدود میں، اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنے محلے میں، ہر مقام پہ جہاں بھی ہے اسے غور کرنا چاہیے، میرے پاس کو نعمت تھی، چھن گئی، تو اس کے اسباب کیا ہیں، کہیں میری کوتاہی ہے، میری غلطی ہے، تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر ایسی چیز ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے، رب کی جانب سے مصیبت ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، تو پھر اس پر صبر کرے، صبر کا مظاہرہ کرے اور رب سے دعا کرے۔ کوئی بھی مصیبت کسی بھی انسان کو آئے، ایسی مصیبت ہو، سمجھتا ہے کسی ظالم نے مجھے تکلیف دی ہے، میرا حق چھین لیا ہے، کوئی ظالم بھی حق چھین لے، تب بھی اس رب کو پکاریے۔ وہ رب یہ کہتا ہے، اس کا نبی یہ کہتا ہے کہ مظلوم اور اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی حجاب نہیں ہے۔ جب مظلوم کو بد دعا کرتا ہے رب اسے سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اگر آپ مظلوم ہیں، ظالم نہیں، مظلوم ہیں، کسی پہ زیادتی نہیں کر رہے، ظلم نہیں کر رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، تو پھر رب سے دعا کیجیے، اس سے معافی مانگیے، رب ظالم کو خود پکڑے گا۔ لیکن آپ خود ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، تو پھر ظلم سے توبہ کیجیے، ظلم سے توبہ کیجیے، ظالم نہ بنیے، آئندہ بھی رب کے سامنے اس عزم کا اظہار کیجیے، ظلم سے رک جائیے، پھر استغفار کیجیے، شاید رب ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اس لیے رب کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے، نعمت ہو، نعمت آئے، نعمت چھن جائے، جو بھی ہے ہر چیز رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے، جو قوتیں طاقتیں ہیں رب کے ہاتھ میں ہیں۔ آگ کی صلاحیت بھی رب نے دی ہے، اگر وہ آگ سے صلاحیت جلنے کی لے سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رب کے بن جائیے۔ یہ پیغام ہے سیرت ابراہیم کا،
یہ حج کا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیجئے۔ جب رب نے کہا تھا اسلم، تو ابراہیم کہتے ہیں اسلمت رب العالمین، اے اللہ میں تجھ کے سامنے جھک گیا۔ آپ رب کے سامنے جھک جائیے، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیجئے، اس کی اطاعت کیجئے، اسے راضی کیجئے، پھر سارے دکھ اٹھ جائیں گے، کامیابیاں قدم چومیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں، توبہ بھی نہ کریں، استغفار نہ کریں، ظلم سے باز نہ رہیں، نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کریں، تو پھر یہ نعمتیں چھنتی جائیں گی اور ہم مصائب میں ڈوبتے جائیں گے۔ مال بلا